بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا کرم ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک صحبتیں عطا فرمائیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون آئندہ ہوگا، کون آئندہ نہیں ہوگا۔ تو جو دن، جو راتیں باقی رہ گئی ہیں، ان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے کہ اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نسبت ایک قطرے کو سمندر سے ہے، وہ نسبت بھی غیر رمضان کو رمضان سے نہیں ہے۔ ایک قطرے کو سمندر سے کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ فرماتے ہیں جو نسبت ایک قطرے کو سمندر سے ہے، وہ نسبت بھی غیر رمضان کو رمضان سے نہیں ہے۔ اتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں اس مبارک مہینے کے اندر برس رہی ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں، تبھی تو رب تعالیٰ یہ سعادتیں اور یہ مواقع عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، وہ رب تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہم سب کو یہاں جمع کر لیا۔ وہ سارے مواقع جو بخشش کے ہیں وہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائی، ایسی مجالس عطا فرمائی، ہم اپنے شیخ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، ساری برکتیں، پھر مبارک مہینہ، مبارک راتیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا رب تعالیٰ نے فضل فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے رب تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ رب نے اپنے عرش کے اوپر بھی لکھ کے لگوایا ہوا ہے، تختی جو ہے لگوائی ہوئی ہے لکھ کے، وہ تختی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی تختی ہے۔ اس کے اوپر یہ لکھ کے لگوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے جانے والی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے جو عرش قائم فرمایا وہ بھی پانی کے اوپر قائم فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر قائم فرمایا۔ آپ رحمت کو مجسم شکل دیں تو وہ پانی کی شکل بنتی ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ اتنا نرم پڑ گیا، اتنا نرم پڑ گیا، گویا پانی پانی ہو گیا۔ اور غضب کو اگر آپ مجسم شکل دیں، غصے کو، غضب کو، وہ آگ کی شکل بنتی ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ اتنا غصے میں آ گیا، گویا آگ بگولا ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ نے غضب کے اوپر اپنا عرش قائم نہیں فرمایا، رحمت کے اوپر قائم فرمایا، اوپر بھی لکھ کے لگوا دیا، پھر عرش کو بھی جو ہے رحمت کے اوپر قائم فرمایا۔ پھر حدیث میں آتا ہے 100 رحمتیں رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ایک رحمت رب تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی، جس کی وجہ سے سارے لوگ، ساری وہ مخلوق آپس میں محبت رکھتی ہے۔ 99 رحمتیں رب تعالیٰ نے عرش کے نیچے چھپا کے رکھی ہے، قیامت کے دن ان سب رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ رب تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ بہت رحیم ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں، اس لیے ایسے مواقع عطا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو اس امت کو کبھی بھی سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ تو
تو یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری بخش چاہتا ہے ہم تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے مواقع عطا فرمائے اور افطاری کا وقت بھی قریب ہے، تو ہم نے اپنے رب کو یہاں سے منا کے اٹھنا ہے۔ اور رب تعالیٰ کو منانا سب سے زیادہ آسان۔ ماں کو منانا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو جائے، بیٹا اس کے پاس جا کے کہتا ہے امی مجھے معاف فرما دیں، ماں کہتی ہے لڑکے تو نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، بہت دکھ دیے ہیں، تو میرے سامنے سے اٹھ جا۔ پھر کہتا ہے امی مجھے معاف فرما دیں، تجھے میں نے کہہ دیا میں معاف نہیں کر سکتی، اٹھ جا یہاں سے۔ جب دیکھتے ہیں نا ماں معاف کرنے کو بھی نہیں آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں اپنی اولاد کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، کہتی ہے اچھا رو نہیں، اٹھ جا، یا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو گناہ کر کر کے تم نے اپنا دل اتنا سخت کر دیا کہ تمہیں میرے سامنے رونا بھی نہیں آتا، تم رونی جیسی شکل ہی بنا لو، میں اس شکل کو قبول کر کے تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو رب تعالیٰ بہت کریم ہے، رب تعالیٰ کو منانا آسان ہے۔ تو آج اس محفل سے پکا ارادہ کریں اللہ آج کے بعد ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ نے ہمیں اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچایا ہوا ہے، رب نے فضل فرما دی ہے، رب کریم ہماری دعائیں قبول کرے گا اور رب تعالیٰ ہماری زندگی کا رخ تبدیل فرما دے گا۔ کوئی دیر نہیں لگتی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے تیری زندگی کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس قسم کا خیال آئے نا تو سمجھ جائیں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، دیکھیے میری طرف، اللہ میری توبہ، منہ کھولتا ہے نا، منہ کھولتا ہے اللہ میری توبہ۔ حدیث میں آتا ہے رب تعالیٰ پورا منہ کھولنے کا انتظار نہیں فرماتے، ابھی آدھا منہ کھولا ہوتا ہے رب تعالیٰ اسی وقت توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بس جیسے اس کے منہ سے سچے دل کے ساتھ الفاظ نکلتے ہیں توبہ کے، رب تعالیٰ فوراً توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نہیں، اس نے تو بہت اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے، اچھا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، توبہ کی، رب تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہماری پتہ نہیں توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہیں، وہ کریم پروردگار ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بس ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی جو ہے سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو ادھر توبہ ہوتی ہے، ادھر رب تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں، جب بندہ یوں کہتا ہے نا پتہ نہیں توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مولوی صاحب بات تو کر رہے ہیں کہ یار میری کیا توبہ، نہیں، پورے یقین کے ساتھ، نہیں میری توبہ قبول ہو رہی ہے، میرا اللہ میری توبہ قبول کر رہا ہے، میری دعا کو سن رہا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ ساری ٹینشنیں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، ساری پریشانیاں دور۔ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر بندے کی تمنا ہے میری ٹینشنیں دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، مجھے خوشی والی زندگی نصیب ہو۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم 100% اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ ایک بندہ توبہ بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ توبہ توڑ کے گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ توبہ بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے۔ وہ تو صحیح طرح توبہ نہ ہوئی نا، تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ الہی عبدک العاصی عطا کا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے،
مقرا بالذنوب وقد دعاک، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لوٹا دیا تو آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ یوں جب بندہ لو لگا لیتا ہے نا اپنے پروردگار کے ساتھ تو بہت کریم ہے، رب تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں، اس کی زندگی کا رخ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پکا عہد کرنا ہے کہ گھر جانے سے پہلے ہم نے اپنی زندگی تو تبدیل کرنا ہے۔ بھائی ہمارے لیے مشکل ہے نا، اللہ کے لیے تبدیل کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے تو نیک بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ آپ ہمیں خود ہی نیک بنا دیجیے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ یوں جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے زندگی میں تقویٰ کو پیدا کر لیتا ہے، رب تعالیٰ پھر ہر مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں، ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ لوگ میری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو جہاز ٹوٹ گیا، طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا۔ آج کی طرح کے بڑے بڑے جہاز ہوتے نہیں تھے، کشتی نما جہاز ہوتے تھے، تو ذرا سے کوئی طوفان چلتا تھا الٹے ہو جاتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے۔ تو رات کا وقت تھا، جہاز ٹوٹ گیا، کوئی جو ہے ڈوب گیا، کوئی کسی تختے کے اوپر بیٹھ کے بچ گیا۔ تو صبح ہی ایک عورت جو ہے ایک تختے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک تختے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، ادھر جو ہے ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے ایک تختے پر، اکثر لوگ ڈوب چکے ہیں، اکا دکا کوئی لوگ نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کوشش میں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اس وقت کے اندر میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، وہ میں نے تختے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ دور سے ایک حبشی مجھے دیکھا تو اس کی نیند خراب ہو گئی اور وہ میری طرف جو ہے پانی کو ہٹاتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم میری ضرورت پوری کرو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، حالت کیا ہے ہماری کہ ہم ڈوب رہے ہیں، اکثر لوگ مر چکے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، اور تم اس وقت کے اندر بھی تمہیں خوف خدا نہیں ہے۔ اس نے نہیں، تم میری بات کو پورا کرو گی۔ تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا سویا ہوا تھا میری گود میں نے اس کو چٹکی دے دی، وہ جا گیا، رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا جب تک اچھا ایسا کرو، جب تک یہ بچہ سوتا نہیں ہے تو تم احتیاط کرو۔ اس نے میرے ہاتھ سے بچے کو لیا اور دریا میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ اب جیسی سمندر میں نیچے بچہ گیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اے اللہ آپ ہی لوگوں کے درمیان جو ہے حائل ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ارادے کے درمیان، یا اللہ مجھے بچا لیجیے۔ تو کہنے لگی کہ اتنے میں کوئی جانور وغیرہ نکلا سمندر سے، کوئی مچھلی بڑی نکلی ہوگی، اس نے اس کو ایک ہی لقمہ کیا اور سمندر میں لے گئی۔ کہتی ہے میں کنارے لگی تو وہاں کچھ کھانے کو تو تھا نہیں، پتے شتے جو کچھ مل رہے تھے میں نے کھانا شروع کیا، بس پانی پیتی تھی، پتے کھاتی تھی۔ 4-5 دن کے بعد دور سے ایک بڑا جہاز گزر رہا تھا، تو میں نے اپنی دوپٹہ ان کی طرف ہلایا تو وہ سمجھ گئے کوئی مصیبت میں ہے، تو وہ انہوں نے جہاز روک لیا، چھوٹی کشتی نیچے اتاری، کچھ بندے میری طرف بھیجے، وہ میرے قریب آئے اور مجھے لے گئے کشتی میں، اور پھر ہم جا کے جہاز میں سوار ہوئے۔ جیسی جہاز میں سوار ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا وہاں ایک بندے کے پاس تھا۔ جیسے میں نے بیٹے کو دیکھا تو میں فوراً اٹھی، اس کو لپک گئی، اس کو میں نے گود میں لے لیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ مطلب تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کو میں نے سارا واقعہ بتایا، اس طریقے سے یہ میرا بیٹا تھا، فلاں بندے نے یوں دریا میں پھینک دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تیرا واقعہ بڑا عجیب ہے، تیرا واقعہ بڑا عجیب ہے، لیکن ہم اس سے بھی تجھے بڑا عجیب واقعہ سنائیں گے۔ بھئی آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگے ہم جا رہے تھے اور ہوا بھی موافق تھی، جہاز صحیح سمت چل رہا تھا، اچانک سامنے کوئی جانور نکلا، کوئی چیز نکلی ہمارے راستے میں، اور اس کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک غیب سی آواز آئی، اس بچے کو جلدی سے اٹھا لو، نہیں اٹھاؤ گے ہم تمہاری کشتی کو، تمہارے جہاز کو غرق کر دیں گے۔ کہتے ہم میں سے ایک بندہ نیچے اترا اور اس نے جا کے اس بچے کو اٹھایا۔ پھر ہم سب نے عہد کیا ہے اللہ آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ عورت طواف کرنے لگی تو یہی کہہ رہی تھی، اس عہد کو یاد کر رہی تھی
طواف کے چکروں کے دوران یا کریم عہدک القدیم، اے کریم پروردگار آپ کا جو پرانا عہد ہے میں اس کو یاد کر رہی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا عہد ہے، تو میں نے یہی اس کو واقعہ سنایا کہ ہم نے جہاز میں عہد کیا تھا اللہ آج کے بعد ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی، آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا کرم کیا ہے تو ہم سب نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج کے بعد ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ رب تعالیٰ نے کتنے مصائب سے ہمیں بچایا ہوا ہے، اتنی ٹینشنوں پریشانیوں سے ہمیں بچا کے رب تعالیٰ ہمیں یہاں لے آئے ہیں۔ ہم بھی رب تعالیٰ کے ساتھ عہد کریں اللہ آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب بندہ یوں رب تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نیک بننا آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفے نہیں پڑھنے پڑتے، پوری رات مراقبے کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ 100% اپنے پروردگار کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ ہر بندہ جانتا ہے میں کیا کچھ ہوں، لوگوں کو دھوکہ تو بندہ دے سکتا ہے لیکن اپنے پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہر بندہ جانتا اپنے آپ کو میں کیا ہوں۔ لوگ تعریفیں کرتے ہیں، تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں کے صدقے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اللہ میری امت کی شکلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ کرنا، اللہ میری امت کے اوپر عمومی عذاب نہ بھیج دینا۔ تو مجھ سمیت ہم جتنے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ظاہر میں تو صوفی ہے، مسجد میں خانقاہ میں جب آتا ہے اس سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، جب تنہائی میں جاتا ہے پھر کیا حالت ہوتی ہے یہ رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ہماری ظاہری شکل تبدیل نہیں فرمائی۔ سابقہ امتوں میں لوگ ایسے نہیں بیٹھا کرتے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سابقہ امتوں میں لوگ گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، ادھر گناہ کبیرہ کیا ادھر بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، شکل تبدیل ہو گئی۔ چھپ کے گناہ کرتے تھے رب تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا تھا۔ کمرہ بند کر کے گناہ کیا ہے، کمرے کے باہر لکھوایا ہوتا تھا کہ اس بدبخت نے آج یہ گناہ کیا ہوا ہے، اس کی اپنی پیشانی کے اوپر لکھوا دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اچھا فلاں گناہ کیا ہے، اس وجہ سے فلاں جانور کی شکل میں یہ تبدیل ہوا ہے، اور آج بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا ہوتا ہے کہ لوگ پھر بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، کتنا اخلاقی آدمی ہے۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو ناراض نہ ہوئیے گا، پتہ نہیں ہم میں سے کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا۔ یہ رب نے کرم فرما دیا ہے، ہماری ظاہری شکل تبدیل نہیں فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندے کی ظاہری شکل تو اس کے نبی اسلام کی دعاؤں کے صدقے تبدیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی باطنی شکل ویسی ہوتی ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی عالم مثال میں جو اس کی شکل دکھائی جاتی ہے وہ ویسی ہوتی ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس بندے کے اندر حرص کی بیماری ہے، لالچ، اس بندے کی جو باطنی شکل ہوتی ہے وہ کتے جیسی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو دوسروں کو چلاکیاں دکھاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، میں نے اس سے ایسی بات کی اس کو پتہ ہی نہیں چلا، دوسروں کو دھوکے دیتا ہے، فرمایا اس کی جو باطنی شکل ہوتی ہے وہ بندر جیسی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو فحاشی کا عادی ہوتا ہے، بڑے گناہ کا عادی ہوتا ہے، اس کی باطنی شکل وہ خنزیر جیسی ہوتی ہے۔ وہ عالم جو بھی عمل ہوتا ہے اس کی باطنی شکل گدھے جیسی ہوتی ہے۔ تو جیسے اعمال کرتا ہوا بندہ دنیا سے جائے گا، قیامت کے دن انہی شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ایسا نہ ہو ظاہر میں تو ہم صوفی ہوں، اندر سے ہماری حالت کچھ اور ہو۔ اس لیے اللہ نے فضل فرما دی ہے، یہ وقت عطا فرما دیا، یہ صحبتیں عطا فرما دی۔ اب اتنے نیک بندے کے پاس رب تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، ساری چیزیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کریں، ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کریں اور باطنی گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ لاہور کے بازار میں چل رہا تھا تو مجھے ایک اللہ والے مل گئے، اور مجھے کہنے لگے احمد علی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انسان کہاں رہتے ہیں، احمد علی یہ بتاؤ کہ انسان کہاں رہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ سارا لاہور انسانوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارے لوگ چل رہے ہیں، انسان ہی تو ہیں۔
حضرت فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا کہ یہ سارے انسان ہی تو ہیں، تو اس وقت انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے احمد علی یہ انسان ہے، احمد علی یہ انسان ہے۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا نا کہ احمد علی یہ انسان ہے، تو میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، مجھے خالی کوئی انسان نظر آ رہا ہے، ورنہ مختلف قسم کی بلاؤں والی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، کوئی کیا بلا نظر آ رہی ہے، کوئی کیا بلا نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر یہ کیفیت رہی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے درس قرآن کے آخر میں ایک جملہ دہراتے تھے، لوگوں رب تو سب کا ایک ہے، لوگوں رب تو سب کا ایک ہے، لیکن اس رب کا کوئی ایک ہے، رب تو سب کا ایک ہے لیکن اس رب کا کوئی ایک ہے، ہزاروں میں نہ ملے لاکھوں میں دیکھ، واقعی جو ہے کوئی ایک بندہ صحیح معنی میں انسان نظر آئے گا، ورنہ کوئی کس جو شکل میں نظر آئے گا، کوئی کس شکل میں نظر آئے گا۔ ظاہری شکل تو انسانوں جیسی ہوگی، لیکن باطنی طور پہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور بلکہ جانوروں سے بدتر۔ تو آج سے ارادہ کرنا ہے، اللہ آپ نے اتنا فضل فرمایا تو ہماری ظاہری اور باطنی شکل کو بھی ایک فرما، ظاہری طور پر بھی انسان بنا اور باطنی طور پر بھی انسان بنا۔ جب بندہ صحیح معنی میں انسان بن گیا تو یہی صحیح معنی میں مسلمان ہے، یہی صحیح معنی میں متقی ہے، یہی صحیح معنی میں جو ہے اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا ہوتا ہے، 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا الا سنو، تم تلاش کرتے پھر رہے ہو کہ ہمیں اللہ کا ولی نظر نہیں آ رہا، اللہ کے ولی کا پتہ نہیں چل رہا، کون ہوگا اللہ کا ولی، کیا نشانی اس کی؟ فرمایا الا سنو، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا ولی کون ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں خوف باہر کے ڈر کو، اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو۔ فرمایا جو میرے دوست ہوتے ہیں نا، نہ ان کو باہر کا ڈر ہے نہ اندر کا ڈر ہے۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جن کی زندگی کے اندر تقویٰ ہے، جن کی زندگی میں تقویٰ ہے۔ اور ایک جگہ بھی رب تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست تو صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ متقی بننے کے لیے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، متقی بننے کے لیے 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس دور کے اندر اتنا نفلی اعمال کے اندر مشغول ہونا ضروری نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ضروری ہے۔ اگر ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں تو ہماری آنکھیں ابھی تک جو ہے اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتی، نیکی بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آنکھیں پاک نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر اپنی نگاہوں کو کسی غیر محرم کے اوپر اٹھاتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے رب تعالیٰ اس کو کلمے سے محروم کر دیتے ہیں کہ اس نے محبت کا دعویٰ میرے ساتھ کیا اور یہ نگاہیں کسی اور کے اوپر اٹھا رہا ہے۔ زبان اگر ہماری پاک نہیں ہے تو ہم اللہ کے جو ہے نام بھی لے رہے ہیں، ساتھ غیبت بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کہنے کو تو صوفی ہیں لیکن ہماری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، بدگمانیاں جو ہے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہیں، ہم دوسروں کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، سنی سنائی باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ صوفی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے جو بندہ اپنے آپ کو 100% اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اگر 1% بھی گناہ زندگی میں ہے تو 1% اپنے اللہ سے دور ہے، ایک قدم اپنے اللہ سے دور ہے۔ 2% گناہ کر رہا ہے، 2% اللہ سے دور ہے۔ ہر بندہ پہچان سکتا ہے کہ میری زندگی میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جتنا وہ جو ہے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہے، جتنا گناہ چھوڑتا جا رہا ہے اتنا ہی اللہ کا وہ قرب حاصل کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میرے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے تو وہ دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں کتنی نبی علیہ السلام کی جو ہے سنت کی اتباع ہے۔ اگر اس کی زندگی 100% سنت کے مطابق چل رہی ہے تو 100% اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر 50% سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو سمجھ لیں 50% اللہ کی محبت ہے۔ 99% ہے تو 99% محبت ہے، 1% نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے 100% اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے اور 100% گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ایک پرندے کو پکڑ لیا، 100 رسیوں سے باندھ دیا، 99 رسیاں کھولے پھر بھی نہیں اڑ سکتا۔ جب تک 100 کی 100 رسیاں نہ کھل جائیں
اس وقت تک وہ پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ اسی طرح جب تک 100% ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو آج ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم نے 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے۔ ہم سے نہیں چھوڑ رہی، رو رو کے دعائیں مانگنا ہے، اللہ آپ ہم سے چھڑا دیجیے، یہ گناہوں کو چھڑا دیجیے، اللہ برے دوستوں کو ساتھ چھڑا دیجیے، اللہ نیکی کا ماحول عطا فرما دیجیے، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ جب آپ ہمیں یہاں لے آئے ہیں کہ اللہ پوری زندگی ہمیں نیک بنا دیجیے۔ جب یوں لو لگاتا بندہ طلب پیدا کرتا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو بھی بندہ میرا راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ تو ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک بندہ آ رہا تھا، ایوب چوک پہ اترا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ مہد الفقیر کہاں ہے۔ اس نے وہیں سے کسی سے پوچھا، میں نے حضرت پیر صاحب کے درس میں جانا ہے، تو وہ وہاں سے ایک بندہ بتاتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، آگے سیدھا روڈ جاؤ، آگے شوگر مل آئے گی، شوگر مل کے سامنے ایک گلی آئے گی، وہاں سے گزر جاؤ، یہ پھر وہاں بائی پاس آئے گا، وہاں سے آگے گزرنا ہے، گیٹ آ جائے گا، وہاں سے تمہیں نظر بھی آ جائے گا، وہاں گنبد والی مسجد ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک بندہ اور کھڑا تھا، اس نے کہا اچھا تم پیر صاحب کے درس میں جا رہے ہو؟ ہاں ہم نے حضرت کے یہاں جانا ہے۔ اچھا میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کو وہی رکشے میں یا اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں تو یہاں گیٹ سے اندر کر دیتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے نا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ سچی طلب کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، رب تعالیٰ خود اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ بہت کریم ہے، میں نے پہلے بتا دیا، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کی بخشش کر دوں۔ تو یہ وقت ہے رب تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا ہے۔ یہ جو جس حالت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ساری مخلوق اس وقت ہماری دعائیں کر رہی ہے، ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہے۔ انسان تو انسان، یہ اڑتے ہوئے پرندے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزہ دار بندے کے لیے اڑتے ہوئے پرندے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بیلوں کے اندر چمٹیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے وہ فرشتے جن نے عرش کو تھاما ہوا ہے، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، وہ پوری جو ہے زندگی جو ان کی ہے وہ تقدیس و تحمید بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سے رب تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ مسلسل کر رہا ہے، دن ہے یا رات ہے، مسلسل ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کے مہینہ آ جاتا ہے، رب تعالیٰ ان حاملین عرش جو ہے فرشتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ کیونکہ رمضان آ گیا، اب آپ لوگوں نے میری تقدیس و تحمید بند کر دینی ہے، تم لوگوں نے اس مہینے میں ان روزہ داروں کے لیے استغفار شروع کر دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب ہماری طلب کے اوپر ہے نا، اگر ہم بے طلبے ہو جائیں گے تو اتنی موسلا دھار بارش کیوں نہ ہو تو اس پیالے کے اندر تو کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر الٹا پیالہ رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر پیالہ سیدھا تھوڑی سی بارش بھی ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے دل کے پیالے کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھیں گے، دعائیں کریں گے، روئیں گے، رب تعالیٰ کو منائیں گے تو رب تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری توبہ قبول نہ ہو رہی ہو، ہمارے اس محفل میں کتنی ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہو جائے، رب تعالیٰ ان کی توبہ کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ والوں کی جو ہے دعائیں رب تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ہمارے حضرت تو وہ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کافر لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں باہر کسی ملک میں تھا تو صبح فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا، بیان تھا، بیان کے بعد باہر نکلا، اشراق کا وقت ہو رہا ہوگا، تو میں کسی ساتھی نے کہا حضرت میں نے آپ سے کچھ علیحدگی کی بات کرنی ہے۔ فرماتے میں گاڑی کی ایک سائڈ پہ اس کو لے گیا، وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا، اتنے میں روڈ پہ سے ایک گاڑی تیزی میں گزری اور اس نے فوراً بریک لگا کے پھر گاڑی پیچھے طرف آ گئی۔ تو میں نے ساتھی سے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ایڈریس پوچھنا چاہ رہا ہوگا تو اس کو جا کے ایڈریس بتا دو۔ وہ ساتھی گیا اور واپس آیا، اس نے کہا حضرت وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ کس جو ہے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا اسلام، مسلمان ہیں یہ۔ اچھا ان کو کہو کہ مجھے بھی مسلمان بنا دیں، ان کو کہو مجھے بھی مسلمان بنا دیں۔ تو حضرت آپ چلیے اس کو کلمہ پڑھا دیجئے۔
حضرت فرماتے ہیں میں گیا تو وہ جو کہ جیسے وہاں کے لباس ہوتا ہے اس لباس میں تھی، میں نے ایک کندھے سے چادر اتاری اس کو دے دی کہ یہ آپ نے اوپر ڈال دو۔ اس نے اپنا بدن جو ہے چادر سے لپیٹ لیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا یہاں؟ اس نے کسی نے نہیں بھیجا، میں تو اپنے کام سے جا رہی تھی۔ جب میں یہاں سے گزر رہی تھی نا تو میں نے آپ کو کھڑے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پہ اتنا سکون تھا تو میں سمجھ گئی جس مذہب کا یہ بندہ ہے وہ مذہب سچا مذہب ہوگا، لہٰذا مجھے بھی اس کے مذہب میں چلے جانا چاہیے۔ مجھے کسی نے دعوت نہیں دی، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے میں واپس آئی ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو ایسے اللہ والوں کے ساتھ ہمیں رب تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ جن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کراچی میں ایک دفعہ حضرت جی کے ساتھ ہم گاڑی میں تھے تو ایک جگہ سے گزرے جہاں ہمارے بڑے بھائیوں کا مرکز تھا، تو وہاں ٹریفک جام ہو گئی، ہماری گاڑی بھی کھڑی ہو گئی۔ اب وہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے تو سارے لوگ آئے اور حضرت کے ساتھ مصافحہ کرنا شروع کر دیا، لین لگے۔ ایک بڑے عالم حضرت کے ساتھ ہی وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت یہ لوگ تو ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں اور آپ کو لین لگ کے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بس بھائیوں معصوم سی صورت ہے، بس اس کو دیکھ کے لوگ آ جاتے ہیں، ذرا سی سنت کیا اپنا لی ہے، لوگ جو ہے جو اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھپایا۔ تو رب تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہوئی ہے کہ لوگ دیکھ کے دین طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اگر ہم اتنے دن ساتھ رہیں، آئیں، اتنا وقت نکال کے آئیں، گھروں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئیں، کاروبار کو چھوڑ کے آئیں اللہ والوں کی خدمت میں، اور آ کر یہاں سے فائدہ نہ اٹھائیں، بے طلب بن کے بیٹھے رہیں، تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اس لیے اس کی قدر کر لیجیے۔ جو بندہ قدر کر لیتا ہے، اپنی نیت کو اچھا کر لیتا ہے، رب تعالیٰ پھر اس کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کے اس کو عطا فرماتا ہے۔ وہ تھوڑا لیتا ہے، وہ لاکھ مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کروڑ عطا فرماتے ہیں، کروڑ مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کو ارب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے خوب مانگنا ہے اور رب تعالیٰ کو رو رو کے منانا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہماری توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہیں، ہماری توبہ قبول ہوگی۔ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سن رہا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، کافر بھی پکارتا ہے، رب تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ ملک مصر کے اندر بارشیں کچھ عرصہ نہ ہوئی، جیسے ہمارے یہاں بارشیں کچھ عرصہ رک جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہاڑی علاقے ہیں نا، تو جو اوپر پہاڑ ہوتے ہیں، اونچے پہاڑ، وہاں چشمے ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، تو بارشیں نہ ہوں تو چشمے خشک ہو جاتے ہیں، چشمے خشک ہو جائیں تو آبشاروں کا پانی کم پڑ جاتا ہے، آبشاروں کا پانی کم ہو تو پھر دریاؤں کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ملک مصر میں ایک دفعہ بارش کچھ عرصہ رک گئی تو وہ جو بارانی علاقے کے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، ان کے جانور مرنا شروع ہو گئے، لوگوں نے نقل مکانی کرنا شروع کی۔ ایک وقت گیا فرعون کے پاس، جناب آپ کہتے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، جناب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے علاقے میں بارش برسا دیجیے۔ اب وہ بیچارہ کہاں سے بارش برساتا، بہت پریشان ہوا، لیکن بادشاہوں کی عادت کے مطابق اس نے کہہ دیا ہو جائے گی بارش، انتظار کرو، کیا جلدی ہے، ہو جائے گی۔ اب جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، اب ان کے سامنے کوئی جملہ تو نہیں کہہ سکتا دوسرا، وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، اچھا جی کہہ رہا ہے۔ اب لوگ چلے گئے تو یہ پریشان ہو گیا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو پھر میرا سارا خدائی کا دعویٰ ڈاماڈول ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو چپکے سے اپنے محل سے باہر نکلا، دریائے نیل کے کنارے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے بہت آگے چلا گیا۔ جب کافی آگے چلا گیا نا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی آ تو نہیں رہا، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، سناٹا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ یا اللہ رب تو ہی ہے۔ اللہ میں لوگوں کے سامنے رب بن بیٹھا، اللہ لاج رکھ لیجئے، بارش برسا دیجئے۔ کتاب میں لکھا ہے رب تعالی نے اس کی ملعون کی بات کو سن کے فوراً بارش برسا دی۔ جو اتنے بڑے دشمن کی بات کو سن لیتا ہے، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے، سنتا ہے کہ دعا مانگے تو صحیح۔ ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹی رٹائی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچپن میں ہم نے دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، قاری صاحب نے ہمیں دعائیں یاد کروا دی تھی، والدہ نے دعائیں یاد کروا لی تھی، وہ رٹی رٹائی ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اوپر پھیرتے ہیں، دعائیں تو کون کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، دعائیں ایسے مانگیں کہ ہمارا انگ انگ، رواں رواں، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جب اس توجہ کے ساتھ دعا کی جاتی ہے نا، ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، رب تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔
تو پوری توجہ کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے رب تعالیٰ فوراً دعا قبول فرما کے اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب تعالیٰ رمضان کی ہر رات 10 لاکھ لوگوں کو بخش فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کی جی؟ 10 لاکھ لوگوں کی۔ بلکہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے، دیکھا سامنے قبیلہ بنو کلب اپنی بکریاں باہر نکال رہا تھا، چرانے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ اب جب بکریاں اپنی مکین گاؤں جہاں رہتی ہے رکھا جاتا ہے، بکریوں کو وہاں سے نکالتے ہیں، گٹھی بکریاں نکلتی ہیں، کتنی بکریاں ہوتی ہیں۔ پھر وہ قبیلہ ہی اتنا مشہور تھا بکریاں کے رکھنے میں کہ ہر بندے کی 500 1000 2000 بکری ہوتی تھی۔ جب یہ سب بکریاں باہر نکلتی تھی مدینہ کی وادی بھر جاتی تھی، تو آقا علیہ السلام نے بکریوں کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ رمضان کی ہر رات رب تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے میرے بندو، میں اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، میں ایک رات بھی تمہیں ایسی عطا کروں گا، اس رات کے اندر عبادت کر لو گے نا، میں اللہ تمہیں 1000 مہینے عبادت کے ثواب عطا کر دوں گا۔ نہیں، اس نے شب قدر کی بھی قدر نہیں کی ہے۔ میرے بندو میں تو کریم ہوں، میری چاہتی ہے میں تمہاری بخشش کر دوں۔ اچھا تم نے شب قدر کی بھی قدر نہیں کی، چلو میں رمضان کی آخری رات بھی تمہارا انتظار کروں گا، رمضان کی آخری رات بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا بچہ کہیں بھاگ جاتا ہے یا کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ انتظار کرتی رہتی ہے اپنے بچے کا، حتیٰ کہ رات ہوگی، سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا، مغرب ہوگی، عشاء کی نماز پڑھ لی، وہ بیٹھی ہوئی ہے سوچوں میں کو میں پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں گیا ہوگا، پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں اس کو رات کو رہنے کے لیے کہیں جگہ بھی ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی، یہی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے۔ اب پھر خیال آتا ہے رات کا کافی حصہ گزر گیا ہے کہ باقی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں ان کو تو کھانا تو دے دوں تاکہ یہ سو جائیں۔ وہ دسترخوان بچھاتی ہے، کھانا رکھتی ہے، سب بچے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، امی کی طرف دیکھتے ہیں، امی کھانا نہیں کھا رہی، امی آپ ہی کھانا کھائیں نا، آپ لوگ کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تم لوگ کھاؤ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک تو ہے لیکن بیٹے کی یاد ستا رہی ہے۔ شوہر کہتا ہے حوصلہ کرو، یہیں کہیں گیا ہوگا، آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ جیسی شوہر کہتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے پھر آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اندر جا کے کمرے میں لیٹ جاتی ہے، سرہانے کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، سوچوں میں گم ہے۔ باقی بچے اٹھ کے والدہ کے پاس جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے امی کو چپ کیسے کروائیں۔ اتنے میں گیٹ آواز کرتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، جاؤ بیٹھی آواز آئی ہے، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی آ گیا ہو۔ لڑکی جا کے دیکھتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، باہر کوئی نہیں ہے، باہر آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے، واپس آ جاتی ہے، امی باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، باہر کوئی نہیں ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ گیٹ آوازیں دے رہا ہے۔ اچھا وہ پھر سر رکھ کے سو جاتی ہے، لیٹ جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں تبدیل کرتی رہتی ہے، بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی بچہ گیٹ کھڑکا دے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو اگرچہ تم نے پورا مہینہ کچھ نہ کیا، میں رمضان کی آخری رات بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں پورا مہینہ ضائع کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں آج آخری رات ہے، چلو آج کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جتنے لوگوں کی بخشش رب تعالیٰ نے پورے رمضان میں کی ہوتی ہے، اتنی تعداد میں رب تعالیٰ رمضان کی آخری رات کے اندر لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ، لیکن کوئی ایسا بھی تھا کہ اس نے پورا رمضان ضائع کر دیا۔ عید آ گئی ہے، عید آ گئی، اب سبھی لوگوں نے کپڑے بنوائے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، نہا دھو لیے، خوشبو لگا لی، اب عیدگاہ کی طرف چل پڑے، عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ وہاں عیدگاہ کے دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہیں استقبال کے لیے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ دار تو آ رہے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن نے رمضان کی قدر نہیں کی ہوئی ہے، تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھو ان کے لیے کون سی عید آ گئی،
عید تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جنہیں رمضان کی قدر کی ہوئی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویحیں پڑھی ہوئی ہیں، عبادات کی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے عید تو نہیں ہے، ان کے لیے تو وعید ہے۔ وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ بھی نیکوں کے درمیان چلتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے عیدگاہ میں پہنچ گئے، امام صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جب امام صاحب نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسی امام صاحب نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اوپر سے آواز آ گئی قوموا مغفور لکم، تم سب کے سب اس حال میں اٹھ جاؤ کہ میں اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی ایسا بھی تھا جو عید کی نماز پڑھنے نہ آیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے لیے وہ بد دعا ہے جو جبرائیل امین نے بد دعا دی کہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے اوپر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، ہاں جبرائیل جیسے تم کہہ رہے ہو ایسی ہو جائے۔ بد دعا دینے والا کون ہے؟ جبرائیل، فرشتوں کا سردار۔ اور آگے آمین کہنے والا کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے، جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں آمین۔ بھائیو، ایک ماں نہیں برداشت کر سکتی اس کے سامنے کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ تیرا بیٹا تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ اگر کوئی بہت جو ہے نا ظالم قسم کا بندہ ہے اس کے سامنے کہہ نہیں سکتی ہے، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، دل ہی دل میں کہہ رہی ہوتی ہے اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، تو ہلاک ہو جائے، تو میرے بیٹے کے لیے بدعا کرتا ہے۔ کوئی ماں نہیں برداشت کر سکتی۔ جب ایک ماں نہیں برداشت کر سکتی، وہ ہستی جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ رحم کھاتی ہے وہ کیسے آمین کہہ سکتی ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ علماء فرماتے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ اتنی برکتوں والا تھا، اتنی رحمتوں والا تھا، اگر کوئی غافل سے غافل بندہ ہے وہ بھی اگر ذرا سی توجہ کر لیتا رب تعالیٰ اس کی بخشش کر لیتا۔ یہ اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ اس نے ذرا سی بھی توجہ نہیں کی، لہٰذا یہ اس قابل ہے کہ یہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ بند کر لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ ختم فاجعان بھی پڑھتے ہیں، ختم فاجعان پڑھ لیجیے پہلے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 نعم المولا ونعم النصير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا باقي أنت الباقي 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا الله ولي
اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم واللہ ولی المؤمنین 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 اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تو دیکھیے مراقبہ کرنے چیز رات اپنی آنکھیں بند کر لیں دل کی طرف توجہ میں بیٹھے یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سے آ رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے زور میں کہہ رہا ہے اللہ 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 اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا سوز مستی جذب و شوق تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو میرے مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا فرمانے کی مطلب متوجہ ہو کے دعا کیجیے خوب رو رو کے دعا کیجیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے یا رب کے ساتھ اور لگا لیجیے
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما اللہ، ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما۔ مولا، جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتے ہیں، مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار، اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ در ہمیں نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار، اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں جا گرتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا اتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے کہ پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، ادھر ہی پڑے رہتے تھے، یہ بھی یہیں جہنم میں چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی، جو پیسے تھوڑا لے کے آئے تھے، غلہ پورا مانگتے تھے اور پھر کہتے تھے یوسف بہت غربت ہے، ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرما دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ فتح مکہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام کے سامنے مشرکین مکہ کھڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے، سوچ رہے تھے پتہ نہیں آج ہم سے مسلمان لوگ کس انداز میں بدلہ لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، لوگوں آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں میں سب مسلمانوں کا خون تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ جتنے بھی ہم یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ آپ یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے ہزاروں گنا زیادہ کریم ہیں۔ پیارے اللہ جی آپ ہی فرما دیجئے، میرے بندو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، کہ تم سب سے راضی ہو گیا۔ پیارے اللہ جی فرما دیجئے، فرما دیجئے، فرما دیجئے۔ اللہ یہ افطاری کا وقت ہے مولا، ایسے وقت کے اندر دنیا والے کے گیٹ کے اوپر کوئی بندہ مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جانے نہ دینا، ارے افطاری کا وقت ہے، یہ رمضان کے بھیگاری ہے، تو خالی نہ جانے دینا۔ اللہ دنیا والے اتنا یہ خیال کر لیتے ہیں، آپ تو کریموں کے کریم ہیں۔ اللہ آپ کے سامنے ہی جرگہ بیٹھا ہوا ہے مولا، یہ تو اعتکاف والا جرگہ بیٹھا ہوا ہے مولا، اللہ تے دور دور سے آیا ہوا ہے، اللہ تیرے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوا کریم پروردگار۔ اللہ آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، کسی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر جب فضیل بن عیاض کے اوپر ڈالی تھی، اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا۔ آپ نے رحمت کی نظر جب بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی، اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی تھی، آپ کی محبت کی شراب پی لی تھی۔ آپ نے محبت کی نظر جب
جب امام کانبے کے اوپر ڈالی تھی اس نے دنیا کی ہنڈا گردی کرنی چھوڑ دی تھی، امام ابو زرع کا شاگرد بن کر وقت کا امام اور محدث بن گیا تھا۔ ایسی ایک رحمت کی نظر ہم سب کے اوپر بھی ڈال دیجئے، ڈال دیجئے پیارے اللہ جی، ڈال دیجئے۔ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر سمیہ پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر خبیب پہ ڈالتا تھا۔ ارے تم اپنے کرتوت کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے۔ ارے مسجد میں نیک ہوتے ہو، گھر میں درندے بن جاتے ہو، لوگوں کے سامنے بزرگ ہوتے ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہے، ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر مولا آپ کے جو محبوب کی امت سے ہے نا مولا، ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں، اے اللہ حضرت کی نسبت سے تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، مولا ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ ایک کریم پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ ایک کریم پروردگار جو قرض دار ہے قسط خلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ ایک کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے فضل فرما دیا، ہمیں یہاں پہنچایا، آپ کے فضل سے ہم یہاں آئے۔ اے اللہ ہزاروں لوگ اے اللہ تڑپ رہے ہیں اس وقت یہاں حضرت کی خدمت میں آنے کے لیے، اس اعتکاف میں شریک ہونے کے لیے، وہ جگہ جگہ تڑپ رہے ہیں۔ جو ہے کراچی میں بھی گیا وہاں لوگ تڑپ رہے تھے، سرحد میں تڑپ رہے تھے، ہر طرف یہی کہہ رہے تھے کوئی ایسا موقع مل جائے جو ہم حضرت کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ اے اللہ وہ تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کی تڑپاہٹ کے اوپر کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے اے اللہ ان سب کے آنے قبول فرمائیے، اور جو دن یہاں وقت لگا رہے ہیں اے اللہ بھرپور طریقے سے ہمیں یہ وقت جو ہے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار ہمارے حضرت جی کو جو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے، اللہ حضرت جی کو ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے، کامل طور پہ شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم دائم فرمائیے، اللہ حضرت کے صاحبزادگان کا سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم دائم فرمائیے، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے حضرت کے اس ادارے کو ان دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ دامہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس ادارے کی جو ضروریات ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ یہاں جو تعمیر کا کام چل رہا ہے لیکن بہت ساری یہاں ضروریات ہیں، اے اللہ آپ اپنے خاص خزانوں سے پورا فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی کے اس ادارے سمیت جتنے بھی مدارس دینی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجیے، جن خانقاہوں میں اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہیں مولا ان کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرمائیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کے دفع دور فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ مولا ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ ہمارے حضرت جی سے بہت سارے لوگ ان دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، خط لکھے، فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو
حضرت سے جو دعاؤں کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اے کریم پروردگار، اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس کی جو حاجت اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، کفر کا منہ کالا فرما دیجئے، اور اللہ ہم سب کے یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے، اے اللہ اعتکاف کا جو ہے یہ خدمت کرنے والی جتنے بھی حضرات ہیں، اے اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے، سب کی دنیا آخرت بہتر فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔